بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے جو کورس شروع کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم اس کا آخری سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں یہ عرض کی تھی کہ دانش اسکول تاندیا والا ہمیشہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ طلباء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے، اور اسی مقصد کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اس علم سے آپ کو فائدہ پہنچایا جائے۔ تو اس مقصد کے اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ایک گروپ بنایا، اور جس میں آپ کو جو میرے پاس خطاطی کا علم تھا، خوش خطی کے بارے میں جو مجھے پتہ تھا، میں نے آپ کو گوش گزار کر دیا ہے۔ تو آئیے آج ہم آخری سبق جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا جو آخری سبق ہے وہ مرکبات حرف ہا ہے۔ اس میں ہم نے ہا کے جوڑ سیکھنے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہا اور عین جو ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہا لکھتے وقت ہمیشہ مارکر کی نوک آپ نے استعمال کرنی ہے۔ دیکھیں اس طرح آپ ہا اور عین کا جوڑ لگائیں گے، اور نیچے گلائی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے گلائی کا۔ گلائی میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کی گلائی انڈے کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہا اور فا آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ فے میں آپ کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ فے اور بے کی شیپ ایک جیسی ہوتی ہے، جس طرح کشتی گول ہوتی ہیں، اسی طرح فے کے نچلا حصہ بھی اس کو ہم گول کریں گے۔ اے اور کاف میں آپ دیکھ لیں کہ گلائی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، دائرہ بالکل گول ہو اور دائرہ یہاں تک آپ نے روکنا ہے۔ اے اور دوسرا کاف جیسے گاہک میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح ڈالیں گے۔ ہم میں ہے اور میم کا جوڑ اس طرح لگائیں گے۔ اس میں آپ نے گلائی کا خاص خیال رکھنا ہے، یہاں میم گلائی میں آئے گی۔ اسی طرح ہا اور نون آپ اس طرح لکھیں گے، اور ہا اور واؤ کا جوڑ جیسے ہو آپ اس طرح لکھیں گے۔ واؤ کی گلائی میں یہ جو کرو ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کرو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے، یہ اس طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہی جو ہے وہ آپ اس طرح بنائیں گے، اس کا بھی دائرے کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور ہے کا لفظ جو ہے وہ آپ یوں بنائیں گے، یہ بھی دائرے میں آئے گا۔ آپ نے مارکر کا جو کٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ مارکر جو ہے وہ باریک استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ موٹا استعمال کرنا ہے۔ اور انگلش میں نے الفابیٹس لکھے ہیں، یہ جو ہم پچھلے سارے لیسنز میں ایک ایک دو دو کر کے سیکھتے ہیں، آج میں نے مکمل لکھ دیے ہیں۔ آپ بھی اس کی پریکٹس کرتے رہیں۔ اور آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لکھائی سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی رائٹنگ کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو اس شعر کو اپنے پلے باندھ لیں۔ گر تمی خواہی کہ باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس، کہ اگر تم اپنی لکھائی کو اچھا کرنا چاہتے ہو، ایک خوش خط انسان بننا چاہتے ہو، اگر آپ اپنی رائٹنگ کو درست کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی قانون ہے، می نویسو می نویسو می نویس، لکھتے رہیں اور لکھتے رہیں۔ تو ہمارا یہ کورس الحمدللہ آج مکمل ہوا۔ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ صرف اس کورس کا آخری لیکچر ہے۔ اس کے بعد ابھی اور بھی کافی، جیسے وہ شعر آپ نے سنا ہوگا ستاروں سے آگے جہاں، اور بھی ہیں۔ ابھی اس کے بعد یہ ہم صرف خط نستعلیق سیکھا ہے، اس کے بعد اور بھی 27 یا 30 کے قریب خط ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، جو کیلی گرافی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈبل مارکر کے ساتھ لکھنا، اس کے علاوہ ڈبل پینسل کے ساتھ لکھنا، برش کے ساتھ لکھنا، چارٹ لکھنا، دیواروں پہ لکھنا، اشتہارات پہ لکھنا، وہ ایک الگ چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ گروپ ہم ختم نہیں کریں گے، اس کے ذریعے اب ہم جو دوسرا کورس جو ہے وہ شروع کریں گے، وہ ڈبل مارکر کا شروع کریں گے، یا اردو کے وہ حروف جو لکھنے میں مشکل ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ کورس ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ گروپ ایسے ہی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ وہ والدین جنہوں نے تعاون کیا، اپنے والدین کا کام ذمہ داری سے مجھے بھیجا، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔